بس انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس میں ذہنی صلاحیتیں بھی ایسی رکھیں کہ اگر ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو تمام مخلوق کو وہ زیر کر لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتاؤ انسان بن سکتا ہے، اور اس کے کامل نمونہ، اس کا کامل نمونہ جیسا کہ پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل تعلیم اتاری اور اس مزاج کے مطابق اتاری جو انسان میں خدا تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یا جس کی نشو و نما اب ہونی اس زمانے میں ہو چکی تھی، اور آئندہ بھی جس کی نشو و نما اب قیامت تک ہوتے چلے جانا ہے، انسان کی ذیلی صلاحیتوں کا اور اس کے قوا کا۔ انسان کی فطرت میں اگر اللہ تعالیٰ نے نرمی اور غصہ رکھا ہے تو یہ بھی عین ضرورت کے مطابق ہے، کبھی نرمی کا اظہار ہو جاتا ہے، کبھی غصے کا اظہار۔ اس لیے قرآن کریم میں جو تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ غصے کا اور نرمی کا اظہار اپنے وقت پر کرو، تبھی ان انسانوں میں شامل ہوگے جو سوا کے لفظ کے تحت آتے ہیں۔ یعنی جب ہر عمل اور موقع جو ہے موقع اور ماحول کے مطابق ہو۔ اگر مثلا اصلاح کی ضرورت ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے معاف کرنے میں اصلاح کا پہلو نکلتا ہے یا سزا دینے میں۔ اگر صرف ہر صورت میں معافی کیا جاتا رہے تو معاشرے میں ان لوگوں کے ہاتھوں جو ہر وقت فساد پر تلے رہتے ہیں، معاشرے کا امن برباد ہی ہوتا چلا جائے گا۔ بس ایک عقل مند اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والا انسان ہمیشہ اعتدال سے کام لیتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ایسی طرح پیدا کیا ہے جو ہر لحاظ سے مناسب ہے، عیب سے پاک ہے۔ ایک عقل مند انسان کا ہر عمل اور فعل موقع اور ماحول کے مناسب حال ہوتا ہے۔ خلق فسوا کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس میں جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس عیب کو درست کرنے کے لیے بھی خدا تعالیٰ سامان پیدا فرماتا ہے۔ بیماریاں ہیں تو ان کا علاج ہے، اور یہ علاج کے طریق بھی خدا تعالیٰ ہی سکھاتا ہے۔ بعض دہریہ کو یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان کے دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے آ گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے پیچھے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، اور یہ باتیں پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے، سہولیات کے لیے ایجادات کرتا چلا جا رہا ہے۔ علاج ہے مثلا بیماریوں کے خلاف، تو اس کے بھی نئے نئے طریق نکال رہا ہے۔ بہت سی بیماریاں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں یا پتہ نہیں تھا، اتنی صلاحیت نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی، انسان کی نشو و نما، ذہنی اور جسمانی طاقتیں بڑھائیں، تو وہ ان چیزوں کے بعد ایسی باتیں بھی نئی اس کے ذہن میں پیدا ہو گئیں، ان کو استعمال کر کے وہ اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ مثلا دل ہے انسان کا، پہلے تو کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا، یا انسانی زندگی
اتنی سخت تھی کہ جو اکثر ورزش کی وجہ سے اور اپنے دوسری مصروفیات کی وجہ سے اور خوراک کے ایسی خوراک ہونے کی وجہ سے جو دل کو نقصان نہیں پہنچاتی، دل کی بیماریاں نہیں تھیں، لیکن جہاں جہاں جو انسان کے بعض صلاحیتیں بڑھتی چلی گئیں، بیماریاں بڑھتی چلی گئیں، دل کی بیماریاں بھی ان میں سے ایک ہے، تو اس کا علاج کا طریقہ آپریشن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجھایا۔ پھر اس میں ترقی ہوئی تو ایک اور طریقہ اینجیوپلاسٹی کا سمجھایا جو اس سے زیادہ آسان ہے، اور اب مزید ریسرچ ہو رہی ہے اسٹیم سیل کے ذریعے علاج کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا چلا جاتا ہے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کے مطابق، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ یہ وہ اعلیٰ رب ہے جس کی تعریف ایک بندے پر فرض ہے۔ جو اگر عیبوں کو ظاہر فرماتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کا مداوع اور اس کا علاج بھی سمجھا دیتا ہے۔ ایک موحد جب بھی نئی ریسرچ دیکھتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور جب جسمانی بیماریوں کے علاج کی طرف یوں رہنمائی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے سامان بھی کرتا ہے، اور کیوں نہیں کرے گا۔ بس ہر زمانے میں انبیاء روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے آئے اور اپنے اپنے وقت کی بیماریوں کے علاج کرتے رہے۔ جب انسانی زندگی روحانی بیماریوں کا مجموعہ بن گئی اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہو گئیں، ہر زمانے کی بیماری جمع ہو گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن کریم کی کامل تعلیم اتاری جس نے علاج کیا، اور اس کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اعلیٰ ترین نمونے اپنی قوت قدسیہ سے دکھائے، اس تعلیم کی روشنی میں دکھائے جس سے انسانوں کو، جانوروں کو باخدا انسان بنا دیا۔ لیکن ایک زمانے کے بعد جب مسلمان بھی اس تعلیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنا بھول گئے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے اور اس پر عمل کرنا بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو اپنے وعدے کے مطابق بھیجا، جنہوں نے پھر اس تعلیم میں سے جو قرآن کریم کی صورت میں موجود تھی علم و عرفان کے موتی نکال کر ہماری بیماریوں کے علاج کیے۔ اور یہ بتایا کہ امت میں جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں ان کے علاج یہ ہیں، اور میرے ساتھ جڑو گے تو اس اپنے علاجوں میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ ڈاکٹروں کو تو نئی ریسرچ ایک لمبے عرصے کے بعد اور بڑی محنت کرنے سے نئی بیماریوں کے علاج ایک ریسرچ اور لمبا عرصہ محنت کرنے سے پتہ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روحانی علاج کے لیے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے کامل شریعت اتار کر یہ علاج رکھ دیا تھا، اور ہر زمانے میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اس کو سمجھتے رہے، اور آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر جو مزید بیماریاں نئی پیدا ہوئی تھیں ان کے علاج بتا دیے اسی جگہ سے، کیونکہ قرآن کریم کا فہم اور عرفان اس زمانے کے
کے مطابق، بیماریوں کے مطابق آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جب ہر قسم کی ناسخ و منسوخ سے کے الزام سے کلام کے الزام سے پاک کر دیا اس کلام کو، قرآن کریم کو، تو پھر ہی پتہ لگ سکتا تھا کہ کیا صحیح علاج ہے۔ اور یہ بھی کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا۔